بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لیکچر پریپریشن ویڈیو کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اور اب آج ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم لیکچر کا آغاز کریں گے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے شعر کے بارے میں، ٹھیک ہے، اردو شاعری اور اس کی صنعتیں، ٹھیک ہے۔ اردو شاعری کے میں جو مختلف قسم کی صنعتیں استعمال کی جاتی ہیں ان کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں آئیں وقت ضائع کیے بغیر موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، اردو میں جو صنعتیں استعمال ہوتی ہے، جس میں سب سے پہلے ہم جس پر بات کریں گے وہ ہے معنی، یعنی بعید کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ کلام میں ایسا لفظ لایا جائے جو ذو معنی ہو، ٹھیک ہے۔ اہام کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی شعر میں کوئی ایسا لفظ لایا جائے جو ذو معنی ہو، ایک قریب مفہوم ہو جس کی طرف فوری ذہن منتقل ہو، اور دوسرا مفہوم بعید ہو جو غور کرنے کے بعد سمجھ میں آئے، لیکن شاعر کا مقصد مفہوم بعید سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کلام میں کوئی ایسا لفظ لایا جائے جن کے دو معنی ہوں، لیکن جب ہم شعر کو پڑھے تو ہمیں فوراً سے قریب کے معنی ہمارے ذہن میں کیا ہوتے ہیں، قریب کے معنی ذہن میں منتقل ہوتے ہیں، لیکن شاعر کا مطلب بعید سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی مثال دیکھ لیں تو شعلے جو اٹھے آتش رخسار یار کے، بالے کی مچھلیوں کو سمندر بنا دیا، ٹھیک ہے۔ ایک اور شعر ہے، قول آرزو کا تھا کہ نہ جاؤں گا اس گلی، ہو کر کے بے قرار آج پھر چلے، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھ لیں، قول آرزو کا تھا کہ نہ جاؤں گا اس گلی، آرزو کا کہنا تھا کہ میں دوبارہ ان کی گلی نہیں جاؤں گا، ہو کر کے بے قرار آج پھر چلے۔ لیکن جب پہلی ہم جب شعر کو پڑھتے تو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آرزو اپنے وعدے پر قائم نہ رہ سکے اور بے قرار ہو کر آج پھر اپنے محبوب کی گلی میں وہ چلے گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل مطلب شعر کا کیا ہے؟ ہو کر کے بے قرار آج پھر چلے۔ اس کا اصل مطلب ہے، یعنی بعید میں جو اس کا مطلب ہے وہ ہے کہ وہ بے قراری کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن ہمیں شعر کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ آ رہا ہے کہ آرزو اپنے وعدے پر قائم نہیں رہ سکے اور دوبارہ محبوب کی گلی میں جائے بغیر نہ رہ سکے، اور محبوب کی گلی میں وہ چلے گئے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے صنعت اہام۔ اگلا ہے صنعت لف و نشر، ٹھیک ہے۔ صنعت لف و نشر، کسی ایک شعر میں کچھ الفاظ کو لپیٹ کر بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ لف کا مطلب ہی لپیٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے شعر میں ان الفاظ کو کھولنا، یہ ایک مصرے میں بھی ہو سکتا ہے اور دو مصروں میں بھی۔ لف کا مطلب ہے لپیٹنا، ٹھیک ہے۔ لف کا مطلب کیا ہے؟ لپیٹنا، اور نشر کا مطلب ہے کھولنا۔ اگر ان کے اقسام کی بات کریں تو مرتب، غیر مرتب اور معکوس ترتیب ان کی اہم صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ان کی مثال دیکھ لیں، تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار، تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سرو جدا نرگس سے بیمار جدا، ٹھیک ہے۔ دیکھ لیں شعر میں رخسار، قد و چشم اور ان کے بارے میں کہا ہے، اور ان کے ان تمام چیزوں کے بہت سارے عاشق ہیں۔ یہ کہا صرف کن چیزوں کے بارے میں؟ رخسار کے بارے میں، قد کے بارے میں، محبوب کی آنکھوں کے بارے میں۔ مختصر پہلے شعر میں بیان کیا، پھر اس کے بعد دوسرے مصرے میں کیا ہے؟ انہی کو کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ کون کون ہیں وہ عاشق؟ گل ہیں یعنی پھول ہیں، سرو ہیں، نرگس سے بیمار ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام کیا ہیں؟ ان کے عاشق ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے بند میں کیا کیا؟ پہلے بند میں مختصر کر کے بیان کیا، لپیٹ کر بیان کیا۔ پھر دوسرے مصرے میں انہی چیزوں کو دوبارہ کھول کر بیان کیا کہ کون کون عاشق ہیں، گل ہیں، سرو ہیں اور نرگس سے بیمار ہیں۔ اس کو صنعت لف و نشر کہتے ہیں۔ اب ان کی اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ صنعت لف و نشر مرتب، ٹھیک ہے، یہ اس کی ایک قسم ہے۔ دیکھتے ہیں، اگر ترتیب لفظ کے مطابق ہو تو اسے مرتب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ لفظ کے مطابق، اگر شعر کی ترتیب لفظ کے مطابق ہو تو اس کو مرتب کہیں گے۔ مثال دیکھ لیں، جس کی چمک ہے پیدا، جس کی مہک ہویدا، شبنم کے موتیوں میں، پھولوں کے پیرہن میں، ٹھیک ہے۔ اب مرتب کیا چیز یہ دیکھ لیں، پہلے شعر میں چمک کا
پھر مہک کا ذکر آیا، جبکہ دوسرے مصرے میں اسی ترتیب کے ساتھ موتیوں اور بعد میں پھولوں کا ذکر ہے، کیونکہ چمک موتیوں اور مہک پھولوں میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہی ہے لف و نشر مرتب۔ ٹھیک ہے، یہ لف کے مطابق جنا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں لف و نشر غیر مرتب۔ ٹھیک ہے، اگلی لف و نشر کے اقسام کے بارے میں بات کریں تو لف و نشر غیر مرتب کیا ہے؟ اگر ترتیب مختلف ہو تو لف و نشر غیر مرتب کہیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک سب آگ ایک سب پانی، شعر دیکھتے ہیں، ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہے دونوں۔ آگ اور پانی کی مناسبت سے ترتیب دل و دیدہ ہونی چاہیے، ٹھیک، لہذا مختلف ترتیب کو غیر مرتب کہیں گے۔ ٹھیک ہے، آگ اور پانی مناسبت کے حساب سے ترتیب دل و دیدہ ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ دیدہ و دل ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا یہاں پر ترتیب مختلف ہے، لہذا ایسے اشعار کو ہم کیا کہیں گے؟ لف و نشر غیر مرتب کہیں گے۔ اگلی قسم ہے معکوس ترتیب، لف و نشر معکوس ترتیب۔ اگر ترتیب بالکل ہی برعکس ہو تو لف و نشر معکوس کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر شعر میں جو ترتیب دی گئی ہے وہ بالکل ہی بے ترتیب ہو تو اس کو معکوس ترتیب کہیں گے۔ اگلی صنف ہے صنعت تضاد۔ صنعت تضاد کیا ہے؟ شعر میں ایسے الفاظ کو ایک ساتھ لایا جائے جن میں باعتبار معنی تضاد پائے جائے، یعنی ضد پائے جائے۔ یعنی ایک شعر میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو آپس میں وہ تضاد پائے جاتے ہیں الفاظ میں۔ یہ شاعری میں بہت زیادہ استعمال ہونے والی صنعت ہے، اس کو تکافؤ طباق بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صنعت تضاد کا دوسرا نام کیا ہے؟ تکافؤ اور طباق بھی کہتے ہیں۔ مثال دیکھتے ہیں، اسے فکر کیا سزا و جزا کی، تیری آرزو جس نے صبح و مسا کی۔ دیکھ لیں، اسے فکر کیا سزا اور جزا دو متضاد الفاظ ہیں۔ اس کے بعد تیری آرزو جس نے صبح و مسا، صبح اور شام۔ ٹھیک ہے، یعنی متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہے دونوں۔ آگ اور پانی متضاد الفاظ ہیں، دیدہ و دل۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ تو صنعت تضاد، کلام میں ایسے لفظ لائے جائے یا ایسے الفاظ لائے جو متضاد معنی رکھتے ہیں۔ اگلی صنعت ہے صنعت سوال و جواب۔ ٹھیک ہے، صنعت سوال و جواب میں کیا ہے؟ یہ علم بدیع کی ایک ایسی صنعت ہے جس میں شعر کے اندر ہی سوال کیا جاتا ہے اور پھر شعر میں ہی ان سوالوں کا جواب دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مثال دیکھ لیں، کیا ہے؟ سوال جواب میں شعر میں ہی سوال پوچھا جاتا ہے اور اسی شعر میں سوال کا جواب دیا جاتا ہے۔ کیا ہے شعر؟ کیا ہے؟ کہا جاپان کو جائیں، کہا جاپان کو جاؤ، کہا اون پر بیٹھیں، کہا اون پر بیٹھو، کہا کوہان کا ڈر ہے، کہا کوہان تو ہوگا۔ یعنی شعر پہلے شعر پھر اسی شعر میں سوالیہ شعر میں اسی شعر کا جواب دیا جاتا ہے۔ اگلی صنعت ہے مراتن نظیر۔ صنعت مراتن نظیر، یہ بہت سارے مختلف قسم کے اردو لیکچر ٹیسٹ میں ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، مراتن نظیر کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، مراتن نظیر کیا ہے؟ کلام میں ایسے الفاظ جمع کیے جائیں جن کے معنی میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک نسبت واقع ہو، لیکن یہ نسبت تضاد و تقابل کی نہ ہو، مراتن نظیر کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلام میں ایسے الفاظ جمع کیے جائیں جن کے معنی میں ایک دوسرے کے ساتھ نسبت واقع ہو، یعنی کلام میں بہت ساری چیزیں جمع ہوں اور وہ تمام چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک نسبت ہو، ٹھیک ہے، تعلق ہو، اس کو مراتن نظیر کہتے ہیں۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، باغ جہاں کے گل ہیں یا خار ہے تو ہم ہیں، گر یار ہے تو ہم ہیں، اغیار ہے تو ہم ہیں۔ ٹھیک ہے، باغ جہاں کے گل ہیں یا خار ہے تو ہم ہیں، ٹھیک ہے، گر یار ہے تو ہم ہیں، اغیار ہے تو ہم ہیں۔ وطن کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وطن کو باغ سے تشبیہ دے کر، باغ سے تشبیہ، پھر باغ میں پھول ہوتے ہیں، پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد آخر میں کیا کہا؟ اگر وطن کے چاہنے والے ہیں تو وہ ہم ہیں، اور
वतन को से जो नफरत करने वाले हैं तो वो भी हम। एक और मिसाल देखते हैं। खत बड़ा, जुल्फें बड़ी, गेसू बड़े, काकुल बड़े, हुस्न की सरकार में जितने बड़े हिंदू बड़े। ठीक है, क्या है? खत, जुल्फें, गेसू, काकुल, यानी महबूब से मुतालिक बहुत सारी चीजें बयान की हैं जिनमें एक दूसरे के साथ निस्बत जो ना मौजूद है। लिहाजा ऐसे जो ना अशार को हम क्या कहेंगे? मरातुन नजीर कहेंगे। ठीक है, अगला है तजनीस से ताम। तजनीस से ताम किसे कहते हैं? जब शेर में दो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जिनका तलफ़ुज़ एक हो लेकिन मानी मुख्तलिफ हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तजनीस से ताम। क्या कहेंगे? दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जिनका तलफ़ुज़ एक हो लेकिन मानी मुख्तलिफ हो, उसे तजनीस से ताम कहेंगे। सब कहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, पर कहीं आंख लड़ाई तो लड़ाई होगी। ठीक है, क्या है यहाँ पर कहीं आंख लड़ाई तो लड़ाई होगी। देख ले, आंख लड़ाना, आंख लड़ाने का मतलब क्या है? देखना, यानी आंखों में आंखें डालकर देखना। लड़ाई का मतलब क्या है? झगड़ना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना। लिहाजा ऐसे अशार को, इस तरह के अशार को सनत तजनीस से ताम कहेंगे। अगली सनत है सनत तलमी। ठीक है, सनत तलमी क्या है? किसी कलाम में या शेर में किसी मशहूर किस्से, वाक़े, किरदार, शख्सियत या मजहबी रिवायात की तरफ इशारा किया जाए तो इसे सनत तलमी कहते हैं। ठीक है, तलमी के अल्फाज बज़ाहिर मुख्तलिफ और मुख्तसर होते हैं लेकिन इसके पीछे पूरा किस्सा या पूरी तारीख छुपी हुई होती है। ठीक है, तलमी की खुसूसियत है कि मुख्तसर जो ना लफ्ज़ों में एक पूरी तारीख या जो ना पूरा किस्सा बयान किया जाता है। ठीक है, यहाँ मिसाल देख लेते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। ठीक है, महमूद और अयाज का एक वाक़या आप सब जानते हैं जो ना। लिहाजा जो ना अयाज क्या है? एक जो ना गुलाम है। लिहाजा बादशाह अपने गुलाम से इंतहाई दर्जे की मोहब्बत किया करते थे। एक बहुत बड़ा वाक़या है। लिहाजा कलाम में किसी वाक़े की तरफ इशारा किया जाए तो इसे सनत तलमी कहेंगे। ठीक है, एक और मिसाल है। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में किसी का बंदगी में मेरा भला ना हुआ। ठीक है, यानी नमरूद के बारे में भी जो ना एक बहुत बड़ी तारीख है, हम सब जानते हैं। लिहाजा ऐसे अशार जिसमें किसी तारीख, किसी किस्सा या किसी जो ना रिवायत के बारे में कुछ मौजूद हो तो इसको सनत तलमी कहेंगे। सनत मुबालगा। सनत मुबालगा क्या है? किसी शख्स या चीज की तारीफ या मजम्मत इस हद तक करना कि सुनने वालों को ये जो ना गुमान हो कि इस वस्फ में जो ना वस्फ का कोई जम और मर्तबा बाकी न रहे। यानी किसी चीज के बारे में इतना जो ना इस हद तक तारीफ या मजम्मत करना कि सुनने वाले को उस चीज पर यकीन ना आए तो उसे क्या कहते हैं? सनत मुबालगा कहते हैं। मिसाल देख लें। आज फिर याद आ गए कुछ बीते दिन, आज फिर याद आ गए कुछ बीते दिन, आज फिर आंखों से दरिया बह गया। ठीक है, अच्छा क्या है यहाँ पर मुबालगा? अकल और आदत दोनों के लिहाज से आंखों से दरिया का बहना क्या है? करीने कयास नहीं है, लेकिन शायर ने दरिया बोलकर कसरत अश्क मुराद लिया है। ठीक है, आंखों से दरिया बहने का मतलब क्या है? ज्यादा रोना या ज्यादा आंसू मुराद है। लेकिन शेर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या महसूस होता है कि आंखों से दरिया का बहना एक तरह से मुमकिन बात नहीं है। लिहाजा कलाम में कोई ऐसी बात करना जो अक्ल और आदत के एतबार से मुमकिन ना हो उसे सनत मुबालगा कहते हैं। तजाहुल आरिफाना। तजाहुल आरिफाना क्या है? इसके लग़वी मानी है जानबूझकर अनजान बनना। ठीक है, तजाहुल आरिफाना का मतलब जानबूझकर अनजान बनना। इस्तिलाह में किसी चीज को जानने के बावजूद उससे अपनी नावाकिफियत जाहिर करना तजाहुल आरिफाना कहलाते हैं, यानी जानने के बावजूद अनजान बनना। शेर देखते हैं। परी महफिल में इजहार मोहब्बत, ये लग़ज़िश और फिर मेरी नजर से, सनम सुनते हैं तेरी भी कमर है, कहाँ है किस तरफ को है किधर है। देख लें, इसमें शायर ने क्या कहा? तजाहुल आरिफाना से काम लिया कि महबूब की कमर के बारे में
جو نا بیان کرتے ہیں کہ کہاں ہے، کس طرف کو ہے، کدھر. یعنی یہاں پر شاعر نے محبوب کی کمر کی خوبصورتی اور چھوٹائی کو بیان کرنا مقصود تھا شاعر کا، لیکن انہوں نے کس طرح سے بیان کیا اس کو، کہاں ہے، کس طرف کو ہے، کدھر ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا ایسے جو نا اشعار کو کیا کہیں گے، تجافل عارفانہ، جس میں جان بوجھ کر انجان بننا. کمر کوئی اتنی چھوٹی چیز نہیں ہوتی کہ جو نا نظر نہ آئے، لیکن شاعر نے محبوب کی کمر کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے کیا کہا، جو نا صنم سنتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے، کس طرف کو ہے، کدھر ہے. لہٰذا جان بوجھ کر جو نا محبوب کی کمر کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے جو نا انجان بننے کی کوشش کی. صنعت سیاحت العادات. صنعت سیاحت العادات ایسی صنعت جس میں عادات کا ذکر ملتا ہے، اس کو کیا کہیں گے، صنعت سیاحت العادات کہیں گے. ٹھیک ہے، کبھی ایک مصرے میں اور کبھی دوسرے مصرے میں جو نا مختلف قسم کی عادات جو نا ملتے ہیں. مثال دیکھ لیں، اب تو شش جہت سے تنگ ہے ہم پر، اب تو شش جہت تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار ایر کاش. دو چار، ٹھیک ہے، دو چار عادات کا ذکر ہے. اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بس انشاء، بس اس میں جو نا کلام کیا کہتے ہیں، عادات تواتر سے بیان کیا ہے انشاء نے. صنعت قلب. اگر کسی لفظ کو الٹنے سے دوبارہ وہی لفظ بن جائے تو اسے صنعت قلب کہتے ہیں. ایک لفظ کو الٹنے سے دوبارہ وہی لفظ بن جائے، ٹھیک ہے، تو اسے صنعت قلب کہیں گے. دنیا میں ہے خزانہ لڑائی کا گر صدا، دنیا میں ہے خزانہ لڑائی کا گر صدا، ازرو غور گنج کو الٹو تو جنگ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس لفظ میں لفظ جنگ کو الٹنے پر کیا بن رہا ہے، لفظ گنج کو دیکھ لیں، لفظ گنج کو الٹنے پر کیا کر رہے ہیں، جنگ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا ایسے شعر میں صنعت قلب استعمال ہوتے ہیں. صنعت منقوطہ. صنعت منقوطہ کسے کہتے ہیں، ایسا شعر یا ایسا کلام جس میں تمام الفاظ نقطہ دار استعمال ہوئے ہوں، جنہیں اسے صنعت منقوطہ کہیں گے. یعنی وہ تمام الفاظ اس میں جنہیں نقطہ دار ہوتے ہیں. اس کے بعد صنعت غیر منقوطہ کیا ہے، کلام میں ایسے الفاظ استعمال کیا جائیں جس میں تمام جو نا الفاظ بغیر نقطے کے ہوں، تو اس کو صنعت غیر منقوطہ کہیں گے. صنعت ذوالقوافی. صنعت ذوالقافی ایسا شعر یا ایسا کلام جس میں 2 قافیے استعمال ہوئے ہوں، اسے صنعت ذوالقوافی کہتے ہیں. شعر دیکھ لیں، صبا اڑا کے نہ لے جا، صبا اڑا کے نہ لے جا میرا غبار کہیں، کہ مجھ سے چھوٹنے کے آستانے یار نہیں، کہ مجھ سے چھوٹنے کے آستانے یار نہیں. اس میں دیکھ لیں، غبار یار کہیں نہیں. ٹھیک ہے، 2 قوافی استعمال ہوئے ہیں. صنعت حسن تعلیل. صنعت حسن تعلیل کے لغوی معنی متعین کرنے کے ہیں. اصطلاح میں حسن تعلیل سے مراد کسی چیز یا امر کی حقیقی علت یا وجہ سے توجہ ہٹا کر کیا ہے، صنعت تعلیل جنا اصطلاح میں حسن تعلیل سے مراد کسی چیز یا امر کی حقیقی علت یا وجہ سے توجہ ہٹا کر اس کی کوئی وجہ بیان کی جائے. حقیقی علت کو جو نا ہٹا کر کوئی اور وجہ بیان کی جائے، مگر ضروری ہے کہ اس میں شاعرانہ نزاکت موجود ہو. ٹھیک ہے، سجدہ شکر میں ہے شاخ سمردار ہر ایک. کیا ہے، سجدہ شکر میں ہے شاخ سمردار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم و عز وجل. کیا ہے، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عز وجل. اس میں کیا شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس شعر میں شاخوں کو جھکنا تو فکری بات ہے، یعنی فطری بات ہے. ٹھیک ہے، مگر شاعر نے شعر میں اپنی علت بیان کی ہے. ٹھیک ہے، شاعر نے شعر میں شاخوں کی جھکنے کا کہہ کر اپنی علت بیان کی ہے. لہذا کیا ہے، صنعت حسن تعلیل کیا ہے، جو نا کوئی حقیقی علت سے توجہ ہٹا کر جو نا کوئی اور وجہ بیان کرنا. یعنی سجدہ باغ میں موجود تمام شاخوں کی جو نا شاخیں جو نا وہ جھکی ہوئی ہیں، لہٰذا وہ کیا ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. لیکن شاعر نے یہاں پر اپنی بات کی ہے. ٹھیک ہے،
सनत जमा, कलाम में कुछ चीजें एक हुक्म में जमा हो जाएं और फिर एक को खुसूसियत के साथ मंसूब करें तो उसे सनत जमा कहेंगे। ठीक है, मसलन रंज राहत गम खुशी कुछ भी नहीं, रंज राहत खुशी गम कुछ भी नहीं, जुज फरेब आगही कुछ भी नहीं। ठीक है, इस मिसरे में रंज राहत गम खुशी को तकसीम किया गया है, फिर हर एक को एक खुसूसियत यानी फरेब आगाही के साथ जमा किया गया है। ठीक है, रंज राहत गम खुशी इन सब को जमा करने के बाद इसको फरेब आगाही के साथ क्या किया है, जमा कर दिया गया है। सनत तलमी, ठीक है, सनत तलमी के बारे में पहले बता चुके हैं, किसी तारीखी वाक़े की तरफ किस्से किरदार शख्सियत मजहबी रिवायात के बारे में इशारे को तलमी कहते हैं। सनत तकरार या तकरीर, ऐसी सनत जिसमें एक लफ्ज की बार बार तकरार की जाए उसे सनत तकरार कहेंगे। पत्थर को गोहर कहकर बदतर को बेहतर कहकर, हमने माहौल बिगाड़ा है रहजन को रहबर कहकर। ठीक है, पत्थर को गोहर कहकर बदतर को बेहतर कहकर, हमने माहौल बिगाड़ा है रहजन को रहबर कहकर। यहाँ पर किस बात की तकरार हो रही है, कहकर। ठीक है, तमाम अशार में कहकर जना ये अल्फाज कहकर और कहकर ये तमाम जना लफ्ज क्या हो रहे हैं, बार बार तकरार की जा रही है। ऐसे अल्फाज को सनत तकरार या तकरीर कहेंगे। आज के लिए इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए दुनिया उर्दू को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ना इससे इस्तिफादा हासिल करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।